بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ انشاءاللہ سورہ انعام میں آج ہم آیت نمبر 82 ٹو 90 دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو چن لیتے ہیں تو پھر اپنے چنندہ بندوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا انفارمیشن یہاں دی ہے، کیا ان کی ڈیوٹی ہوا کرتی ہے، وہ کیسے کام کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا ٹائٹل دیا ہے. خیر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت سخت بات بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جن چنندہ بندوں کا، انبیاؤں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، رسول اور انبیاؤں کا، تو ان کے بارے میں بھی اتنی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 88 میں بتائی ہے. غور سے سنیے گا کہ جب پیچھے ساری شرک کی باتیں چلی آ رہی ہیں کہ شرک انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر وہ کرتے تو ان کے سارے اعمال ہم ویسٹ کر دیتے. الحمدللہ کہ کبھی بھی انبیاء اور رسولوں نے ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کو ناراض کرے، الحمدللہ کبھی نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات بتا کے مجھے اور آپ کو بہت بڑا سبق سکھانا چاہتے ہیں، بہت بڑا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسول جب ایسا کام نہیں کرتے تھے شرک جیسا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں ان کے نقش و قدم پر چلنا چاہیے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اور نہیں تم جو ہے وہ خلط ملت کرو، ملاؤ ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی گناہ کے ساتھ. کیوں اللہ نے منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا. کن لوگوں کے لیے امن، سکون، چین ہے؟ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ شرک کو نہیں ملاتے، توحید کے ساتھ شرک کو خلط ملت نہیں کرتے ہیں. آیت نمبر 83 میں انشاءاللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اوکے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور یہ دلیل ہے ہماری، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر. ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کی ہم چاہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے. آیت نمبر 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور عطا کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہی ہدایت دی تھی اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے.
اور اسی کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اور اسی طرح ہم جو ہے نوازتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 85، وَزَكَرِّيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، سب کے سب جو تھے وہ اصلاح کرنے والوں میں سے تھے، صالحین لوگوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 86، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس اور لوط علیہ السلام، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر۔ آیت نمبر 87، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آبا اور اجداد اور ان کی جو ذریت تھی، اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے پسند کیا انہیں اور ہدایت دی ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 88، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے، یہ چنندہ بندے ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اس کی طرف جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے بندوں میں سے ہدایت کا تعلق طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان چنندہ بندوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ضرور ہم ویسٹ کر دیتے، ضائع کر دیتے ان کے سارے اعمال جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ آیت نمبر 89، أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دی ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت۔ اب اگر انکار کر رہے ہیں اس کا، یعنی یہ اہل مکہ، مشرکان مکہ اس قرآن کا اگر انکار کر رہے ہیں تو تیار کر رکھا ہے ہم نے ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تیار کیا ہے ہم نے اس کے لیے، ایسے لوگوں کو، یعنی اس قرآن کے لیے ایسے لوگوں کو ہم نے تیار کیا ہے، نہیں وہ ہوں گے اس قرآن کے انکاری۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 90، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، تو ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجیے اور آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس دعوت پر کسی قسم کے اجرت کا کیوں ایسا؟ کیونکہ نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت نامہ ہے، یہ قرآن جو ہے ایک نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ دیکھیے کتنا اخلاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دعوت میں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ بات اصل میں جو ہماری چل رہی تھی 82 پر اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم جانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان سے پوچھو ذرا، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ کہ دونوں گروپ میں سے یعنی ایمان والے اور جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن اور سکون کا اور چین کا؟ خیر یہ تو کچھ جواب نہیں دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود 83 میں کہہ دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. یس، کوئی انسان اگر اپنے آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے پیس کا حقدار ہوں یا نہیں، اللہ کی طرف سے سکون کا اطمینان کا حقدار ہوں یا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بات کہہ دی کہ الذین آمنوا. اب امن و سکون کا حقدار تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، پہلی شرط ایمان والا، لیکن ولم دیکھیں یلبسو، اور نہیں وہ خلط ملط کرتا ہے، نہیں وہ ملاوٹ کرتا ہے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. یعنی اور ظلم پتہ ہے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ شرک کو ظلم کہا گیا ہے. کہ جو لوگ اچھے سچے مسلمان ہوتے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے مسلمان ہوتے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دو چیزیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ امن ہوگا، سکون ہوگا، اور یہی لوگ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہیں. ہر مسلمان کو میں کہتی ہوں اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، بہت باریکی سے جانچنا چاہیے کہ واقعی آج میری زندگی میں سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، واٹس دی ریزن؟ اور آج مسلمان، کچھ ایسے مسلمان ہیں، سارے تو نہیں، جو بے دینی کا کام کرتے ہیں دین کا نام لے کر اور اپنے آپ کو اتنا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، تو بس یہاں پر ایک اس کو چیک لسٹ دے دی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان اور ایمان کا تعلق دیکھیے کتاب و سنت سے ہے، اگر وہ صحیح دین پر عمل کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، یہاں ظلم سے مراد شریک کیوں، اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن خود اللہ کا کلام دیتا ہے. سورہ لقمان میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں اس کو ظلم کہا جاتا ہے؟ ظلم کا لٹریٹ اگر میننگ دیکھیں نا آپ بالکل ایک دم، تو دیکھیے حقدار کو اس کا حق نہ دینا. چونکہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے کسی اور کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ حق دیتا ہے تو وہ ظلم ہی کر رہا ہے نا. دنیا میں بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ اللہ کو نہ پکارتے ہوئے کسی اور کو پکار رہے ہیں، آخرت میں تو خیر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرے گا وہ اس طریقے کا عمل کر کے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ واقعی ہدایت پر آ جائے اور یہ جو باتیں اللہ نے رکھی ہے اور وہ سکون امن چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی سے شرک کو نکال دے. اور شرک کیا ہے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، بہت سارا جو ہے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے. اب ہوا کیا، یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ تھوڑے سے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ 84 میں بتاتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ ہماری دلیلیں تھی، ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کے قوم پر. یہ باتیں تھی کہ اگر کسی کے شعور کو آپ کو بیدار کرنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے کسی کی ضمیر کو نہیں ایسا جگانا ہے، شعور کو بیدار کریں. اس کے اندر کو جو سو گیا ہے، اس کی جو فطرت ہو گئی ہے، اس کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے آج اللہ کی کتاب کے ذریعے. لوگوں کو یہ مت بولیے تم یہ غلط کرتے، یہ غلط کرتے، یہ غلط نہیں، یہ کہو کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خود غور و فکر کرے. کیونکہ دیکھیے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسی کی بات پر اسے بار بار ایسا ٹون کریں گے تو وہ اور زیادہ دین سے چڑ جائے گا. صحیح چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ کیا غلط کرتے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ صحیح چیز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو غلط چیز خود بخود انسان کو ایک جب بات سمجھ آئے گی تو غلط چیزیں خود بخود انشاءاللہ زندگی سے نکل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے،
حال کیا ہوتا ہے الٹا بالکل اس کے. لوگ غلط کیا کر رہے ہیں اسی کے پیچھے لوگ پڑے رہتے. بھائی صحیح چیزیں بھی تو بتائیے نا, ضروری تو یہ ہے نا کہ صحیح چیزیں بتائیں تاکہ غلط چیزیں انسانوں کی زندگی سے نکل جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو باتیں تھی پیچھے جو بتائی گئی, ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کی, یہ تمام ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم پر حجت دی تھی. اوکے, یہ جو بھی باتیں تھی یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا. اور کیا تھا, نرفع درجات من نشاء, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور علم والا ہے. یس, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام دیا, اپنا دوست بنایا, اتنا خوبصورت مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ خلیل اللہ کا ان کو ٹائٹل دے دیا کہ یہ میرے دوست ہیں. اس آیت پر تو واقعی اتنا رشک آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پر. بتائیے, جس اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے وہ جملہ, ہے نا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ میری مرضی, ہم جس کے چاہتے درجات بلند کر دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنی قربانیاں دی اللہ کے راستے میں, بچپن سے ہی دیکھیے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا, باپ کی گود چھوٹی, خاندان چھوٹا, کنبہ چھوٹا, سب کچھ یہاں تک کہ شہر تک چھوڑ کے جانے کو اللہ کے راستے میں وہ تیار ہو گئے تھے. جب انہوں نے تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی تو دیکھیے اللہ نے ان کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ کیا. اور کیا کیا, آیت نمبر 85 سے آگے تک بالکل جو ہے وہ اس کو لیتے ہوئے چلتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کُلًّا هَدَيْنَا, دیکھیں وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور عطا کیا ہم نے ابراہیم کو, کیا عطا کیا, اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد. سبحان اللہ, کیا پتہ چلا, آپ اللہ کے راستے میں آئیں گے تو آپ کی قربانیاں کہیں بھی ویسٹ نہیں ہونے والی ہیں. دیکھیے, ایک نعمت اولاد جو ہوتی ہے, بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہاں پر کہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ نعمت اس وقت تک ان کو نہیں ملی تھی. تقریباً آپ دیکھیے کہ 90+ ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام, تقریباً ان کی وائف بھی تقریباً اتنی ایج کی کم بیش تھی, لیکن اولاد نہیں تھی انہیں. تو آپ سوچیے ذرا, اس ایج میں جا کر چونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سماج کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دینا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسحاق اور یعقوب, دیکھیے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری. دعا کیا کرو اللہ تو ہمیں بھی ایسی کوئی خوشخبری دے, تو یعنی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے ہماری جو نسل ہے وہ دین کا کام کرے, تیری رضا کی زندگی گزارے. یہ چیزیں دیکھیے ابھی مانگنے کی ضرورت ہے. یہ مت سوچیں بچے جب ہوں گے جب مانگیں گے, بچے کے بچے ہوں گے جب مانگیں گے, نہیں. اب دیکھیے بار بار میں آپ سے کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ دعا نسلوں تک کام کرتی ہے. مانگیے ابھی, کیونکہ جس نیت سے, جس خالص جو ہے وہ دل سے آپ مانگیں گے اپنی ضروریت کے لیے, نسل آپ کی جو آنے والی ان کے لیے, دوسرے کوئی تھوڑی اتنی جو ہے مخلص ہو کے یا پھر سمجھیے اتنے خالص دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے, نہیں. بندہ اپنے آپ سے جو ہے وہ خود دعا کرے. ٹھیک ہے, اچھا چلیے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا جیسے اولاد دی, اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی, اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے. کس سے, یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اسی کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون علیہ السلام, یہ تمام جو انبیاء السلام تھے یہ انہی کے اولاد میں سے تھے. اور اسی طرح ہم نے نوازا تھا ان کو. کس چیز سے, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہم ایسے نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام, تمام اللہ تعالیٰ بولتے من الصالحین, تمام وہ نیک لوگوں میں سے تھے, نیک کام کرنے والے تھے. دیکھیے, اور اسماعیل علیہ السلام, یسع و یونس و لوط علیہ السلام, اور وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے جو یہ باپ دادا تھے, ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے تھے یہ سارے لوگ. اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, دیکھیے کاؤنٹ کریں آپ, 18 انبیاءوں کے نام بتائے گئے, اس میں سے رسول بھی ہیں. 18 انبیاء اور رسول کی بات یہاں پہ بتانے کے بعد بول کیا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, یہ ہے اصل چیز.
ہم نے پسند کیا تھا، ہم نے ان کو چوز کیا تھا. نمبر 1 دعا کریے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بھی چن لے. وہ ہدیناہم، اور ہم نے ہدایت دی تھی انہیں کہاں پر؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. فوراً دعا کریے اللہ تو ہمیں بھی چن لے، جس طریقے سے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور دوسرے انبیاءوں کو چنا، اللہ تو ہمیں بھی چن لے. بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کو اللہ نے چنا، آپ تڑپیے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے. اللہ تو میرے شوہر کو بھی چن لے، اللہ میرے بچوں کو بھی چن لے. اچھا چن لے ان دا سینس ایسا نہیں ہے کہ کام دھام بزنس سب چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے جاؤ بھائی، جنگل میں نکل جاؤ بھائی سنیاس لے لے. نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ایسے کام کریں گے، یہ وہ ایسے عمل کریں گے جو انہیں صراط المستقیم پر چلائے گی، اور صراط المستقیم پہ چل کے آپ سب ایک ساتھ انشاءاللہ جنت میں ملیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہ اصل چیز ہے. ایسا نہیں کہ سارے لوگ سب کام دھندا چھوڑ کے دین کے راستے میں آ جائیں گے، نہیں ایسا مت سوچیے. ہاں یہ کہ ان کے طریقے پر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں دیں گے انشاءاللہ. سوچیے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو چنا، چن کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز ہدایت. شروع میں نے آپ سے کہہ دیا تو دیکھیے ایسے مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. آج انسان مانگتا بھی ہے تو دنیا دنیا دنیا. ہاں شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جائے، بچے نہیں تو بچے ہو جائے، اچھا پھر یہ ایسا ہو جائے، گھر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے. لیکن پھر بھی انسان سیٹسفائی نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں تو آپ نہیں بھی مانگیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے نا. کوئی بھوکا سوتا ہے کہ نہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کھلا کر سلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کر جگاتے ہیں جب بھی کھلاتے. سو یہ تو بغیر مانگے بھی. بتائیے کہ جو ڈس بلیور ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں بھی مانتے، وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ پھر بھی اللہ دنیا دے رہا ہے نا. مانگنے کی قیمتی چیز سب سے دیکھیے ہدایت ہے. خود کے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے. ہدایت کی تڑپ. اچھا صرف ہدایت بھی مت مانگے، ہدایت کی تڑپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چن لیا تھا ہم نے، چن لیا، اور دوسری چیز ان کو ہدایت دے دی، ہم نے گائیڈ کیا تھا ان کو سیدھے راستے کی طرف. چلیے بھائی اب دیکھیے کہ چننے کے بعد اکثر کیا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے دنیا کا چناؤ، او ہو چلو بھائی ابھی تو ہمارا سلیکشن ہو گیا، اب تو بس کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، سب لوگوں نے چن لیا، ایسا نا. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا رویہ. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ اگر سمجھیے آپ کو کہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے، دین آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے گئی، آپ تو آپ کیا یہ کہہ کر آئیں گی لو بھائی میرا سلیکشن ہو گیا ہے، اب تو گھر جا کے میں بیڈ پہ چادر تان کے سو جاؤں گی، میری سیلری ہر مہینے میرے گھر پہ پہنچا دینا. ایسا نہیں نا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. تو انسان کیسے سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چنا اور یہ میرے آرام کے دن آ گئے. دین کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ پھولوں کا بستر نہیں ہے. واقعی بہت ساری کٹھنائیاں آتی ہیں اللہ کے راستے میں. پھر دیکھیے کہ جو انسان جم کے رہ جاتا ہے، سورہ کہف میں انشاءاللہ بہت جلد ہمارا جو ہے لیسن فرام سورۃ الکہف یہ اپلوڈ ہونے والا ہے یوٹیوب پر، آپ لوگ ضرور سنیے گا. کمال کی صورت ہے، اتنے سب کچھ آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. اس میں یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر اٹھتا ہے اور صرف کھڑا ہوا ہے، وہ کھڑا ہونے کے بعد اور جب وہ جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا اس کو نوازتے ہیں. انشاءاللہ آپ ضرور سنیے گا اس کو. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چن لیے تو بھائی چلو اب تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا یا کچھ نہیں. بہت غلط فہمی ہے مسلمانوں کی ہے. اور یقین کریے یہ بہت پرسنل بات آپ کو بتا رہی ہوں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چننا ہوتا ہے نا تو یقین کریے راستے چلتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے. ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آدمی کو اللہ تعالیٰ چنے، مدرسے میں بیٹھی ہوئی عورت کو اللہ تعالیٰ چنے، نہیں، راستے چلتے ایسے آپ کو چن لیں گے. یہ دیکھیے یہ اللہ کا راستہ مجھے راستے چلتے ہی ملا تھا. میں تو یہی ایسی گئی تھی، مجھے چونکہ جو میرا فیلڈ تھا مجھے ایگزیبیشنس وغیرہ اٹینڈ کرنا بہت پسند تھا، کیونکہ نئی نئی چیزیں سیکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے. بہت کچھ سیکھا تھا لیکن اور مزید چاہت تھی کہ میں یہ سیکھوں وہ سیکھوں. تو ایسی ایک ایگزیبیشن میں رہی تھی، وہاں سے مجھے اس کا پیمپلیٹ ملا تھا. آپ سوچیے چلتے پھرتے ہی مل گیا تھا نا اس کا پیمپلیٹ ملا، تو نیکسٹ ڈے ہی جا کے میں نے ایڈمیشن کرایا اور اللہ کے حکم سے دیکھے چلتے پھرتے اللہ نے اپنے دین کو ایسے دے دیا مجھے. یہ تو چھوڑیے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے سورہ طٰہٰ میں کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں چل رہے ہیں ایسی اور بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ایک روشنی نظر آئی، بولے ارے آگ لے کے آتا ہوں. اپنی فیملی والے سے کہا کہ رکو رکو میں تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں تاکہ وہ انگیٹھی وغیرہ جلاتے نا تپش لینے کے لیے، تو تھوڑی سی آگ جو ہے وہ تاپ لینا، تھوڑی ہیٹ مل جائے گی. اور وہاں گئے تو بتاؤ ان کو نبوت مل گئی. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آئے تھے، اتنی زبردست.
उन आयतों पे तो ऐसा करता है, दिल करता है कि मैं आगे नहीं बढ़ूं। सोचते रहो उसके बारे में कि क्या मंजर रहा होगा, वो क्या लम्हा रहा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बात कर रहे हैं, या मूसा अना रब्बुकुम, वाह मैं तुम्हारा रब हूँ अल्लाह। ऐसे रोनते खड़े हो जाते। उन आयतों पे मैं आती तो मेरे बदन में ना ऐसे रोनते खड़े हो जाते कि ये हम पढ़ रहे तो फील हो रहा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ होगा तो उनकी क्या कैफियत हुई। सोचो जरा। तो देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को चुनना है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रास्ते चलते ऐसे चुन लेते। इतनी बातें बताने के बाद कि जब मैं किसी को चुनता हूँ तो बहुत खूबसूरत चीज हिदायत देता हूँ उसको। हाँ, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, ज़ालिका हुदाल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये अल्लाह की हिदायत है, वो हिदायत देता है जिससे वो चाहता है। जो भी यानी कि अपनी हिदायत की अल्लाह ताला बोल रहे हैं, देखो हिदायत की तरफ जो रखता है, जो वाकई अल्लाह की तरफ बढ़ता है, मैं उसको अपनी तरफ ले लेता हूँ। बताइए जरा भी, आप किसी की हिदायत के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं अल्लाह के आगे, लेकिन अगले बंदे को तो कुछ नहीं पड़ी है, उसको हिदायत का हाँ भी पता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह की तरफ जाना क्या है। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, मैं यशाउ मिन इबादिही, मैं हिदायत का जो भी तलबगार होता है मैं उसे हिदायत दे देता हूँ। हाँ, लेकिन ये मेरे कुछ सिलेक्टेड बंदे थे जिनका मैंने नाम बताया, अगर ये लोग भी वलो अशरकू, अल्लाह ने कह दिया ये मेरे सिलेक्टेड बंदे थे, इनको चूज किया मैंने। हाँ, लेकिन अगर ये लोग भी शिर्क करते तो इनका भी करा धरा सब जाय हो जाता, जो भी इन्होंने अमल किया। यकीन करिए बड़े शऊर से जब इस आयत को मैंने फर्स्ट टाइम समझा था ना, आप अपने आप में सोचिए बड़ी सख्त बात है। नाउज़ुबिल्लाह, अंबियाओं ने, रसूलों ने कभी शिर्क नहीं किया अल्लाह के साथ, लेकिन अगर इंसान लेसन लेना चाहे, ये इतने बेहतरीन अल्लाह के बंदे रिसालत नबूवत के दर्जे पर रहकर भी इनके बारे में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं, अगर इन्होंने शिर्क किया होता तो सारी जिंदगी की नेकियां इनकी धुल जाती, वॉश आउट हो जाती, बर्बाद हलाक हो जाते सारे ये। तो एक आम इंसान के बारे में क्या सोच सकते हो आप? मैं अपने बारे में, आप अपने बारे में क्या सोच सकते बताइए? कि एक आम इंसान, मुझे हैरत होती है, एक आम इंसान जिसको तो समझिए कि दीन की इतनी समझ भी नहीं है, वो जाके कब्रों पे जाके माथा टेकता है तो क्या करेगा, क्या बनेगा उसका? सोचिए जरा। अल्लाह अकबर। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ समझिए कि कब्रों पे माथा टेकना ही शिर्क है, नहीं। मंदिर में घंटा बजाना ही शिर्क है, नहीं। आपको पता है दिखावे की आपने नमाज पढ़ी वो भी शिर्क है। अगर आप किसी भी मामले में लोगों का डर रखती हैं अल्लाह का डर छोड़ के, ये भी एक तरीके का शिर्क है। बहुत सारी चीजें हैं जो शिर्क में आती हैं। बस ये समझिए कि जहां पर आपने अल्लाह को प्रायोरिटी ना देते हुए किसी दूसरे काम को प्रायोरिटी दी तो समझ जाइए वो शिर्क में ही जो है वो डेफिनेटली शिर्क की चीजों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे के अंदर अल्लाह का डर होता है, तकवा होता है, वो अल्लाह की बातों को प्रायोरिटी देता है, अल्लाह की बातों को तरजीह देता है, आगे रखता है। अल्लाह अकबर। देखिए कि जैसे कहा गया ना कि अगर ये लोग भी शिर्क करते तो लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। जिस तरीके से देखिए कि एक चिंगारी आग लगाने के लिए आपको जरूरी नहीं पूरा आग जलाएं आप, एक चिंगारी काफी होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए। अच्छे अमाल करते रहे आप, और उसमें शिर्क की आमेजिश हो, शिर्क की मिलावट हो तो सब नेकियां आपकी सर्फ एक्सर कैसे दाग को वॉश आउट कर देता है, दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसा ना हो कि हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, साथ में हम शिर्क भी कर रहे हैं और आखिरत में हमारे नेकियां हम ढूंढते रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करें हद दर्जे तक इस तरीके से शिर्क से अपने आप को बचाने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं आगे उसी तरीके से क्यों इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद है शिर्क का अमल। बताइए, क्योंकि देखिए जन्नत में जाने की सबसे पहली शर्त ही है कि आप शिर्क ना करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं मेरा हर बंदा जो है वो जन्नत में जाए। अल्लाह ताला बोलते हैं कि क्या करूंगा मैं तुमको अज़ाब देके, अगर तुम दो काम करते रहो, मेरा शुक्र करते रहो, मुझ पर ईमान लाते रहो। अल्लाह को बहुत दुख होता है जब अपने किसी बंदे को अज़ाब देता है तो। ठीक है, तो कोशिश करें अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बुरे अमाल से मेरी और आपकी और सबकी हिफाजत करे। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें हमने दी थी नबूवत, हिकमत और किताब दी थी, अब अगर इनकार कर रहे हैं इस कुरान का, ये यानी अब इशारा किया जा रहा है हर उस शख्स, स्पेशली तो देखिए आयतें उतर रही तो मक्का वालों की तरफ इशारा, ठीक है, लेकिन आज हर उस इंसान के लिए ये आयत है जिसके पास कुरान पहुंचा है लेकिन वो उसको नहीं मानता है। अगर बोले कोई बात नहीं, हमने तो ये हमारे अंबिया, हमारे रसूल थे, इनको भी हमने किताब, हिकमत और नबूवत दी थी,
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ابھی مکہ والے یا جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں آپ. تو تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے، اوکے، ایسے لوگوں کو جو نہیں اس قرآن کے انکاری ہوں گے. بات آ رہی سمجھ میں؟ آج اگر مسلمان اس کو نہیں مان رہا ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں آج کے مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے بہت بڑا. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں، جاؤ ایسے لوگوں کو میں لے کر آؤں گا نا جو اس قرآن کا انکار نہیں کریں گے. اچھا قرآن کا انکار ویسے بھی مسلمان نہیں کرتا ہے، ناؤز باللہ. آج کوئی مسلمان یہ نہیں بولے گا ناؤز باللہ کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں. پھر کیا بات ہے؟ پھر یہاں کون سے مسلمان کی بات چل رہی ہے؟ یہاں پہ ان مسلمانوں کی بات چل رہی ہے جو اس کو صرف مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں. وہ بھی تو انکار کر رہے ہیں نا. صرف پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارے اس کتاب کو کہ پڑھتے رہو ثواب لیتے رہو بھائی، اور ثواب پہ ثواب، اس کا وظیفہ کرتے رہو، یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے کہ مکہ والے بھی جو مشرک تھے وہ یہ تھوڑی بولتے تھے کہ اللہ نے یہ ناؤز باللہ اور یہ کتاب نہیں، ناؤز باللہ نہیں، ایسا کچھ انکار نہیں کرتے تھے. بس عمل نہیں کرنا ہے. ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکاریں گے. تو آج سوچیے کہ اکثریت مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہاں ٹھیک ہے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے نا اور دوسری دعاؤں کے لیے دوسروں کو پکاریں گے. ہے زیادہ تر مسلمانوں کا یہی حال ہے یہاں پر. دیکھیے آپ، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، اوکے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ ہے وہ جنہیں ہدایت اللہ نے دی. یعنی پیچھے اوپر جو تذکرہ کیا گیا جن انبیاء کا، تو ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجیے. سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں. دیکھیے جس کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کو کہا گیا ہے، تو آج امت محمدیہ کو بھی انہی کے طریقے پہ چلنا چاہیے. آج امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف انبیاء میں سے، رسولوں میں سے اللہ نے چنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آج امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے. اور آپ ان سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اور آپ کہیے کہ نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس دعوت پر کسی بھی قسم کے جو ہے وہ کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا ہوں. یہ جو میں اللہ کا کلام تم تک پہنچا رہا ہوں اور یہ جو تمہیں میں سمجھا رہا ہوں، تو اس پر میں تم سے جو ہے کوئی بھی اجر نہیں چاہتا ہوں. دیکھیے سچے داعیے دین کی پہچان، وہ آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے لیکن اس کو دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. وہ اللہ کی طرف وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو آج اللہ اور لوگوں کے بیچ میں، اللہ کی کتاب کے بیچ میں لوگوں کی جو دوری ہو گئی ہے، تو وہ اللہ سے قریب کر دے لوگوں کو. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ قریب ہو جائیں، اس جہنم سے بچ جائیں جس کو اللہ نے جو ہے اپنے سے دور رہنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. کیوں کہ اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرا جو ہے وہ نہیں ہے مگر یہ جو قرآن ہے یہ ذکر للعالمین ہے، نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. بس ختم بات. بھئی یہ قرآن کامن میسج آپ دے دیجئے. بھئی مانو گے تو اچھا ہے، نہیں مانو گے تو پھر کام سے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس کو بہترین اجر ملے گا. اور اگر کوئی فالو نہیں کرتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی بھی وبال نہیں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حساب بھی نہیں لیا جائے گا. اس لیے ہم نے پڑھے نا، آپ پر ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہے، ان لوگوں پر آپ کا کوئی حساب نہیں ہے. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا.
اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے عنایت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔